نصیبوں کے کھیل، مصنفہ صدف رشید، قسط نمبر 5۔ حرم جب کمرے میں واپس آئی تو بدقسمتی سے ولید بھی وہاں موجود تھا، جو موبائل پر کسی سے محو گفتگو تھا۔ پہلے تو حرم آرام سے جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی، لیکن جب 5 منٹ گزرے تو وہ خاموش بیٹھے بیٹھے بور ہونے لگی، تو اس کے دماغ میں شیطانی خیالات چلنے لگے۔ ویسے بھی اس نے سکون سے بیٹھنا کب سیکھا تھا؟ اب اس کا پنگا سیشن آن ہوا تھا اور اسے شیطانی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے ولید کی طرف دیکھا تھا، جو ہر چیز سے بے نیاز اپنے کام میں مصروف تھا۔ حرم کے دماغ میں اب شیطانی کھچڑی پک رہی تھی۔ صبح اس کے ماما بابا کو روکنے کا بدلہ بھی تو ابھی باقی تھا، یہی سوچتے ہوئے اٹھی تھی اور ولید کی جانب بڑھی تھی۔ وہ اب ولید کے سر پر سوار اسے کام کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی، لیکن بولی کچھ بھی نہیں تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ ولید پہلے تو کچھ نہ بولا، لیکن جب اسے وہاں کھڑے کھڑے 10 منٹ ہو گئے اور حرم نے اپنی زبان کو زحمت نہ دی تو وہ خود ہی بول پڑا۔ ایک بات پوچھنی تھی آپ سے، وہ اپنے چہرے پر حد درجہ معصومیت لائے کہہ رہی تھی۔ جی پوچھیں۔ ولید اسے جواب دینا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر اس کی جھوٹی معصومیت نے اسے جواب دینے پر مجبور کیسے کیا تھا۔ صبح تم نے میرے ماما بابا کو کیوں منع کیا؟ 1 سیکنڈ میں اس کے اندر کا گنڈا باہر آیا تھا اور وہ آپ سے تم پر آئی دبی دبی گررائی تھی۔ میں فضول سوالوں کے جواب نہیں دیتا۔ وہ اس کی بات کو کسی خاطر میں نہیں لایا تھا۔ تمہارا مطلب میں یعنی حرم افتخار فضول سوال کرتی ہے؟ وہ اپنی طرف انگلی کرتی کچھ غصے اور کچھ بے یقینی سے کہہ رہی تھی۔ اس پل اسے اچھی خاصی بے عزتی کا احساس ہوا تھا۔ جی آپ، کوئی اور دکھ رہا ہے آپ کو یہاں؟ وہ اطمینان سے اسے مزید غصہ دلا رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے اپنے بابا کی کتنی یاد آ رہی ہے؟ میں نے ان سے ملنا تھا، لیکن تم نے منع کر دیا۔ ارے کیا ہو جاتا اگر میں ان سے مل لیتی تو؟ وہ چیخی تھی۔ آخر میں اس کی آواز خود بخود ہی رک گئی تھی۔ دیکھیں آپ مجھ سے تمیز سے بات کریں، میں آپ کو آپ کہہ رہا ہوں نا، تو آپ بھی مجھ سے تمیز سے بیہیو کریں، نہیں تو؟ ولید بھی غصے سے کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ اس کی طرف انگلی کرتے ہوئے اسے وارننگ دی تھی۔ نہیں تو؟ نہیں تو کیا؟ ہاں اب تو مجھے تمیز سکھائے گا؟ سامنے بھی حرم تھی جو کہاں چپ رہنے والی تھی۔ اس نے غصے میں آتے ولید کا گریبان پکڑا تھا اور حرم کی یہ حرکت ہی اسے مزید غصہ دلا گئی تھی۔ اور پھر اس کا ہاتھ اٹھا تھا، اس سے پہلے کہ وہ حرم کے منہ پر نشان چھوڑتا۔ حرم اسے بر وقت پکڑ چکی تھی۔ نا شاہ صاحب، میں صنف نازک ہوں لیکن کمزور نہیں۔ میں خود پر اٹھنے والا ہاتھ توڑ بھی سکتی ہوں، اس لیے ایسی غلطی دوبارہ مت کیجیے گا۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتی باہر جا چکی تھی۔ ولید نے تعصب سے اس کی پشت کو گھورا تھا۔ یہ لڑکی واقعی اسے ناکوں چنے چبوانے والی تھی۔ عجیب لڑکی ہے۔ غصہ بھی اس نے خود دلوایا تھا اور باتیں بھی خود سنا گئی۔ ولید بھی سوچتا اپنا موبائل اٹھاتا باہر چلا گیا تھا۔ باہر آ کر حرم نے زمل کو کال کی تھی، جو کہ پہلے ہی بیل پر اٹھا لی گئی تھی۔ السلام علیکم جانی۔ کال اٹھاتے ہی خوشگوار آواز میں سلام کیا گیا تھا۔ وعلیکم السلام جانی، کیسی ہے؟ حرم اسے جواب دیتی پاس رکھی چیئر پہ بیٹھی تھی۔ ابھی 1 گھنٹہ پہلے تو تجھے مل کر آئی ہوں، ویسی ہی ہوں جیسی اس وقت تھی۔ وہ شاید مذاق کے موڈ میں تھی۔ اچھا میرا حال نہیں پوچھو گی؟ پہلے یہ بتاؤ تم رو رہی ہو نا؟ زمل کو حرم کے لہجے میں نمی سی محسوس ہوئی تھی، اس لیے اس نے سنجیدہ ہوتے پوچھا تھا۔ یار مجھ سے نہیں رہا جا رہا یہاں، میں نے بابا کے پاس جانا ہے۔ ایک آنسو گال پر پھسلا تھا۔ وہ لڑکی جو کبھی نہیں روئی تھی، کل سے مسلسل رو رہی تھی۔ شاید وہ نصیبوں کے کھیل سے ناواقف تھی۔ حرم تم رو کیوں رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ زمل کو حیرت ہوئی تھی۔ حرم کسی کے سامنے نہیں روتی تھی اور آج اچانک وہ آنسو بہا رہی تھی۔ مجھے تم سب کی بہت یاد آ رہی ہے۔ عجیب بے ڈھنگ کا بہانہ بنایا گیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو تجھے مل کر آ رہی ہوں اور اب تجھے میری یاد بھی آنے لگ گئی۔ میں تیری بچھڑی ہوئی محبوبہ تھوڑی ہوں۔ زمل نے اسے ہنسانے کے لیے بات کو مذاق میں اڑایا تھا۔ میرا دل چاہ رہا ہے آج کوئی مجھ سے پوچھے حرم تم کیسی ہو، پھر میں اسے چیخ چیخ کر بتاؤں میں ٹھیک نہیں ہوں، نہیں ہوں میں ٹھیک۔ یہ جو لڑکی اتنی مضبوط دکھتی ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، میں بہت کمزور ہوں یار، بہت کمزور ہوں میں۔ اب آواز ہچکیوں میں تبدیل ہوئی تھی۔ حرم مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، میں ہوں نا تیرے پاس۔ زمل بھی اب پریشان ہوئی تھی اور حرم یہی تو چاہتی تھی کہ کوئی اس سے پوچھے کہ کیا بات، اور پھر وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرے۔ پھر اس نے کل رات سے لے کر ابھی تک ایک ایک بات اسے بتائی تھی، ساتھ ساتھ رونے کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ کیا تو نے اتنی بدتمیزی کی بھائی سے؟ زمل فوراً ولید کے حق میں بولی تھی۔ پہلے تم یہ بتاؤ تم میرے ساتھ ہو یا اپنے بھائی کے ساتھ؟ انہوں نے ماما بابا کو منع کیا تھا اس لیے مجھے غصہ آ گیا، اور پھر وہ سب غصے میں ہو گیا۔ وہ پہلے غصے میں کہتی، آخر میں آہستہ آواز میں بڑبڑائی تھی۔ آف کورس جانی، میں تمہارے ساتھ ہوں،
لیکن تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سمر نے اسے سمجھانے کے لیے اپنا لہجہ نرم رکھا تھا۔ اچھا، اس نے بس اتنا ہی کہا تھا۔ دیکھو تمہارا مزاج خدا ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ زمل نے اسے لیکچر دینا شروع کیا تھا۔ مزید کچھ دیر اس کا لیکچر برداشت کرنے کے بعد حرم نے کال ڈسکنیکٹ کی تھی۔ اب وہ بس خاموش تھی۔ ایک بار پھر وہ خود پر مضبوطی کا خول چڑھا چکی تھی، لیکن اس کا دل اب بھی دھاڑے مار مار کر رونے کو کر رہا تھا۔ وہ اپنے رویے پر شرمندہ تھی اور وہ ولید سے معافی مانگنے کا بھی ارادہ رکھتی تھی، اور شاید یہ تبدیلی بھی زمل کے لیکچر کا نتیجہ تھی۔ ولید جلدی ہی واپس حویلی آ گیا تھا اور اب وہ حرم کو اس کے گھر لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ یہی سب سوچتا وہ سیڑھیاں بر کرتا اپنے روم میں آیا تھا۔ اب اس کی نگاہیں کمرے میں حرم کی متلاشی تھیں، لیکن وہ اسے کہیں دکھائی نہیں دی تھی۔ اس نے کھڑکی کے قریب آ کر نیچے لان میں دیکھا تھا اور توقع کے مطابق وہ وہیں موجود تھی۔ اس نے اپنے قدم لان کی طرف بڑھائے تھے۔ جب صبح وہ حویلی سے باہر جا رہا تھا تب وہ حرم کو روتے ہوئے دیکھ چکا تھا اور کچھ حد تک اس کی باتیں بھی سن چکا تھا۔ پھر اسے اپنے رویے پر شرمندگی ہوئی تھی۔ اسے منع نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ لان میں پہنچ چکا تھا۔ سامنے ہی حرم کسی غیر مرئی نقطے کو تکتی اپنی سوچوں کی دنیا میں گم تھی۔ حرم تیار ہو جائیں، ہمیں کہیں جانا ہے، وہ اس کے قریب آتا بولا تھا۔ حرم جب وہ اپنے خیالات کی دنیا سے باہر نہ آئی تو وہ ایک بار پھر بولا تھا۔ آواز تھوڑی سی اونچی کی گئی تھی۔ ہاں، وہ ہوش میں آتی اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ تیار ہو جائیں، ہمیں کہیں جانا ہے۔ اس نے جان بوجھ کر لہجہ تھوڑا سنجیدہ کیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا نرم لہجے میں کی گئی بات اسے سمجھ نہیں آتی۔ لیکن کہاں، وہ آرام سے بولی تھی۔ ولید کو اس طرح نرم لہجے کی توقع بالکل بھی نہیں تھی۔ کہیں تو جا رہے ہیں، آپ بس تیار ہو جائیں۔ ولید اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا، اس لیے اصل بات چھپا گیا تھا۔ جی میں بھی آتی ہوں، وہ کہتی اٹھی تھی اور اندر کی جانب پڑی تھی۔ ولید نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ وہ اتنی آسانی سے بات مان جائے گی، یہ تو اس کے فہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ لیکن وہ شاید نہیں جانتا تھا وہ لڑکی اپنے والدین سے اس قدر کلوز تھی کہ ایک دن کی جدائی اسے کمزور کرنے لگی تھی۔ نہ جانے آگے اس کے ساتھ کیا کیا ہونا تھا۔ حرم اور ولید اس وقت گاڑی میں موجود تھے اور گاڑی اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ ولید نے بلیک سوٹ پہنا تھا تو ساتھ حرم کو بلیک ہی پہننا پڑا تھا۔ ولید کے لیے بلیک سادہ سا شلوار قمیض، جبکہ حرم کے لیے بلیک شارٹ فراک تھی جو اس کی سرخ و سفید رنگت پر کھل رہی تھی۔ بال چٹیاں میں مکیف تھے، جبکہ چہرہ کسی بھی قسم کے میک اپ سے پاک تھا۔ وہ سادگی میں بھی کمال تھی، لیکن ولید کی بات ماننے سے انکاری تھا۔ اس وقت گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ ولید گاڑی ڈرائیو کرنے میں مصروف تھا اور حرم خاموشی سے اپنی گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کو تک رہی تھی۔ اس نے ایک نظر بھی گاڑی سے باہر دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ گاڑی گاؤں کی کچی پکی سڑکوں سے ہوتی ہوئی اب پکی سڑکوں پر پہنچ چکی تھی۔ وہ لوگ گاؤں کی حدود چھوڑ کر اب شہر میں داخل ہو چکے تھے۔ اب حرم نے ایک نظر باہر دیکھا تھا اور اسے یہ جگہ جانی پہچانی سی محسوس ہوئی تھی، لیکن اس نے ولید سے کچھ بھی پوچھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ گاڑی ایک گھر کے سامنے رکی تھی اور حرم اس گھر کو کیسے بھول سکتی تھی؟ یہ تو اس کا اپنا گھر تھا۔ ایک پل میں ساری اداسی ہوا ہوئی تھی اور وہ خوش ہوتی جلدی سے گاڑی سے اتری تھی۔ دروازہ کھلا ہی تھا، اس لیے اسے باہر رکنا نہیں پڑا تھا۔ ماما بابا دیکھیں، میں آ گئی۔ اس نے اندر آتے معمول کے مطابق خوشی سے چیختے ہوئے سب کو بلایا تھا۔ افتخار صاحب اور زمن بیگم جلدی سے باہر آئے تھے اور حرم کو دیکھ کر وہ جلدی سے آگے بڑھے تھے اور اسے سینے سے لگایا تھا۔ اسے دیکھ ان کے دل کو سکون ملا تھا۔ ولید کو بھی حرم کو خوش دیکھ کر ایک انجانی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ ارے بیٹا، آپ بھی آئے نا، سمن بیگم نے اسے دروازے میں کھڑا دیکھ اندر بلایا تھا۔ السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ وہ اندر آتے خوش دلی سے اب ان سے پیار وصول کر رہا تھا۔ افتخار صاحب بھی ولید سے ملے تھے اور پھر اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے وہ بھی سامنے رکھے صوفوں پر بیٹھ گئے تھے۔ حرم بھی ان کے ساتھ ہی چپکی بیٹھی تھی۔ میرا بیٹا تو آج بہت پیارا لگ رہا ہے، افتخار صاحب نے حرم کو لڑکیوں والے کپڑوں میں دیکھتے کہا تھا۔ بابا یہ اچھے نہیں ہیں، ڈانٹتے ہیں۔ حرم نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، لیکن اس کی آواز ولید سن چکا تھا اور اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ کون اچھے نہیں ہیں؟ افتخار صاحب جانتے ہوئے بھی انجان بنے تھے۔ یہ جو سامنے بیٹھے مسکرا رہے ہیں، انہوں نے مجھے صبح ڈانٹا تھا۔ وہ مزید ان کے قریب ہوتی اب ولید کی شکایتیں لگا رہی تھی۔ میں نے کب ڈانٹا؟ ولید نے خود پر لگا الزام سنتے ہوئے دل ہی دل میں سوچا تھا، لیکن وہ بولا کچھ بھی نہیں تھا۔ کیوں ڈانٹا تھا انہوں نے آپ کو؟ افتخار صاحب نے بھی آہستہ آواز میں رازداری سے پوچھا تھا۔ میں یہ کپڑے نہیں پہن رہی تھی اس لیے، لیکن یہ کپڑے اچھے نہیں ہیں، مجھ سے نہیں سنبھالے جاتے۔
وہ دوپٹے کو پھیلا کر دکھاتی انہیں اپنا مسئلہ بھی بتا رہی تھی۔ ولید کو اس وقت وہ بہت معصوم لگی تھی، لیکن پھر اس کا دوپہر والا لڑکا روپ بھی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا۔ پتہ نہیں کتنے روپ ہیں اس لڑکی کے۔ ولید نے اسے دیکھتے سوچا جو اپنے بابا کے کان میں گھسی نہ جانے خود پر کیے گئے کون کون سے ظلم انہیں بتا رہی تھی، اور افتخار بھی افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اس کی شکایتیں سن رہے تھے۔ کچھ دیر بعد سمن بیگم وہاں کھانے کی ٹرالی گھسیٹتی ہوئی آئی تھی، لیکن ولید جانے کے لیے کھڑا ہو چکا تھا۔ ارے بیٹا کہاں، بیٹھو اور کھانا کھا کر جاؤ۔ سمن بیگم نے اسے جانے کے لیے تیار ہوتا دیکھ کر کہا۔ نہیں آنٹی، اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں، میں تو بس حرم کو ملوانے آیا تھا، کھانا پھر کبھی کھا لیں گے۔ ولید نے انہیں جواب دیتے حرم کو بھی اٹھنے کا اشارہ کیا۔ نہیں ماما، یہ مذاق کر رہے ہیں، ہم کھانا کھا کر جائیں گے۔ حرم نے کسی کی بات ماننا کب سیکھا تھا؟ حرم ابھی رات ہو رہی ہے، ہمیں واپس گاؤں جانا ہے، ہم لیٹ ہو رہے ہیں، آپ کچھ دنوں تک پھر آ جانا۔ ولید نے اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی۔ نہیں، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے اور ماما نے اتنے پیار سے بنایا ہے، میں تو کھا کر ہی جاؤں گی۔ وہ باقاعدہ اپنے لیے کھانا بھی نکال چکی تھی۔ مجبوراً ولید کو بھی واپس بیٹھنا پڑا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو ولید کو معصوم لگی تھی وہی اب اسے چالاک لگ رہی تھی۔ حرم نے جان بوجھ کر آہستہ آہستہ کھانا کھایا تھا اور پھر وہ بہت لیٹ گھر جانے کے لیے نکلے تھے۔ گاڑی میں بیٹھتے وقت ولید نے اسے غصے سے دیکھا تھا، لیکن حرم بغیر اس کا کوئی نوٹس لیے باہر دکھنے میں مصروف تھی۔ یہ اسے لڑکیوں والے کپڑے پہنانے کا بدلہ تھا۔ وہ دونوں کافی دیر سے گھر پہنچے تھے۔ ولید نے گاڑی پورچ میں کھڑی کی تھی اور ایک نظر غصے سے حرم کو دیکھتا اندر بڑھ گیا تھا۔ حرم بھی کندھے اچکاتی اندر کی جانی پڑی تھی۔ وہ جب کمرے میں آئی تو ولید وہاں نہیں تھا، شاید وہ اسٹڈی روم میں تھا۔ حرم سوچتی اسٹڈی روم کی طرف بڑھی۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا تھا۔ سامنے ہی ولید صوفے پر بیٹھا غصے سے سامنے لگی تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ حرم بھی گلا تر کرتی آگے بڑھی اور اس کے پاس جا کر کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے، وہ ہمت جمع کرتی بولی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ولید اسے ایک رسید ہی نہ کر دے۔ بولو، ولید نے ہنوز سامنے دیکھتے جواب دیا۔ سوری، وہ آہستہ سے بولتی سر جھکا گئی تھی۔ کیا؟ آپ نے کیا کہا ابھی؟ ولید نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے پوچھا۔ کیا حرم کو بھی معلوم تھا کہ سوری نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ میں نے کہا سوری، اب حرم نے دانت پیستے کہا تھا۔ وہ کسی سے بھی زیادہ دیر تمیز سے بات نہیں کر سکتی تھی۔ کس لیے؟ عجب بیتکا سوال تھا ولید کا۔ وہ شاید بات بڑھانا چاہتا تھا۔ دوپہر کو میں نے بدتمیزی کی تھی نا، اس لیے۔ وہ نظریں جھکائے معصومیت سے بولی تھی۔ بس دوپہر کے لیے؟ یہ جو اس نے شام کو ذلیل کیا تھا اس کے لیے کوئی سوری نہیں؟ ولید نے دل میں سوچا۔ اٹس اوکے، سرد مہری سے جواب دیتا وہ پھر سامنے دیکھنے لگا تھا، لیکن حرم وہاں سے جانے کی بجائے اب بھی وہیں کھڑی تھی۔ اب کیا ہے؟ ولید نے اسے وہاں سے ہلتے نہ دیکھ پوچھا۔ وہ آپ بیڈ پر سو جائیں، میں ادھر صوفے پر سو جاتی ہوں، وہ اسے آفر کر رہی تھی۔ نہیں، آپ بیڈ پر سو جائیں، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں۔ ولید ایک بار پھر اس کے جال میں پھنسنے والا تھا۔ آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کی بات مان لیتی ہوں، بیڈ پر ہی سو جاتی ہوں، وہ کہتی ایک سیکنڈ میں وہاں سے غائب ہوئی تھی۔ یہی تو وہ چاہتی تھی۔ خود ولید اسے پورے بیڈ کا مالک بنا چکا تھا، اب وہ بیڈ پر پھیل کر سو سکتی تھی، پوری رات پورے بیڈ پر گردش کر سکتی تھی۔ حرم خوش ہوتی جلدی سے لیٹی تھی اور آنکھیں بند کرتی وہ نیند کی وادیوں میں گم ہوئی تھی۔ ولید کو کچھ دیر بعد اس کا پلان سمجھ آیا تھا۔ وہ اسے ایک صوفہ دے کر خود پورا بیڈ سنبھال چکی تھی۔ کتنی میسنی ہے یہ لڑکی، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا تھا۔ کیسے الفاظ استعمال کر رہا ہوں میں؟ اپنے جملے پر غور کرتے ہوئے اس نے خود کو کوسا اور پھر صوفے پر ایڈجسٹ ہوتے اس نے بھی سونے کی کوشش کی۔ حرم اور ولید کی شادی کو 2 ہفتے ہو چکے تھے، لیکن دونوں طرف حالات بگڑتے ہی جا رہے تھے۔ ولید اپنی پہلی پسند کے غم سے ہی باہر نہیں آ رہا تھا اور حرم خاموشی سے اپنی نئی زندگی گزار رہی تھی۔ اس نے کسی سے بھی کسی بات کا شکوہ نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے بابا کو مزید پریشان نہیں کر سکتی تھی۔ ولید صبح ہی صبح حویلی سے باہر نکل جاتا اور رات گئے تک واپس آتا۔ وہ دونوں کہنے کو تو ایک ہی کمرے میں رہ رہے تھے، لیکن 2 اجنبیوں کی طرح۔ آج افتخار صاحب اور سمن بیگم بھی عمرے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے تھے، اس لیے حرم اور ولید انہیں ایئرپورٹ تک چھوڑنے آئے تھے۔ حرم کے والدین جا چکے تھے، وہ ایک بار پھر اداس ہو چکی تھی۔ ان کی گاڑی واپس حویلی کی طرف گامزن تھی۔ حرم خاموشی سے بیٹھی تھی اور ولید گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اسے بھی گاہے بگاہے دیکھ لیتا تھا۔ مجھے زمل سے ملنا ہے، وہ کچھ توقف کے بعد بولی تھی، لیکن ابھی ہم نہیں جا سکتے، فوراً ہی جواب آیا تھا۔ کیوں؟
وہ وجہ چاہتی تھی شام ہو رہی ہے، ہم لیٹ ہو جائیں گے، اور آپ کو تو پتہ ہے واپسی کا راستہ کیسا ہے۔ ولید نے اسے وجہ بتانے کے بعد دوبارہ اپنی توجہ ڈرائیونگ کی طرف مبذول کی۔ اب حرم نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، وہ خاموشی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ اسے اداس ہوتا دیکھ ولید نے نہ چاہتے ہوئے بھی گاڑی زمل کے گھر کی طرف موڑ دی۔ اچانک گاڑی رکنے پر حرم نے ارد گرد دیکھا تھا کہ اس کی حویلی تو نہیں تھی، لیکن اسے پہچاننے میں دیر بھی نہیں لگی تھی کہ یہ کس کا گھر ہے۔ تھینک یو سو مچ، وہ ایکسائٹڈ ہو کر کہتی جلدی سے باہر نکلی تھی۔ لیکن آپ نے لیٹ نہیں کروانا، وہ اندر جاتے ہوئے اسے وارننگ دیتا نہ بھولا تھا۔ پکا پرامس؟ وہ جلدی سے ہاں میں گردن ہلاتی اندر کی جانب بڑھی تھی۔ وہ دونوں جب اندر داخل ہوئے تو سامنے ہی سیماب بیگم اور محمود صاحب موجود تھے۔ السلام علیکم بیوٹیفل لیڈی، حرم نے بغیر کسی تکلف کے سیماب بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ یہاں اکثر آتی رہتی تھی تو وہ انہیں ایسے ہی پکارتی تھی۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسی ہیں؟ انہوں نے حرم کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ولید بھی اندر آ چکا تھا اور انہیں سلام کرنے کے بعد ادھر ہی بیٹھ گیا تھا۔ آنٹی میں زمل سے ملنے آئی ہوں، کہاں ہے وہ؟ حرم نے اسے وہاں موجود نہ پا کر پوچھا۔ وہ اپنے روم میں ہوگی، آپ ادھر ہی دیکھ لیں۔ جی ٹھیک، میں مل لیتی ہوں اس سے۔ حرم زمل کے روم کی جانب بڑھ گئی۔ سیماب بیگم بھی چائے بنانے کے لیے کچن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ولید نے زمل کو غور سے نہیں دیکھا تھا، لیکن جب اس کی نظر سامنے دیوار پر لگی اس کی تصویر پر گئی تو اس کے ذہن کے پردوں پر اچانک فاطمہ بیگم کا عکس لہرایا، لیکن وہ اسے اپنا وہم سمجھتا محمود صاحب کی جانب متوجہ ہو گیا۔ آنٹی حرم کو بلا دیں، اب ہمیں نکلنا چاہیے۔ جب ولید کو وہاں بیٹھے بیٹھے کافی دیر ہو گئی تو ولید نے سیماب بیگم سے کہا، بیٹا کھانا تو کھا لیں، ابھی تو صرف 7 بجے ہیں۔ سیماب بیگم نے ایک نظر گھڑی کو دیکھتے ہوئے اسے جواب دیا، نہیں آنٹی، واپس حویلی جانا ہے، کافی ٹائم لگ جائے گا۔ آپ حرم کو بلا دیں، ہم پھر کبھی چکر لگائیں گے۔ وہ اب کھڑا ہو چکا تھا۔ اچھا میں بلا دیتی ہوں۔ وہ اندر کی جانب بڑھی تھی اور حرم کو باہر آنے کے لیے کہا تھا۔ ولید بھی اس کا انتظار کرتے ہوئے وہیں کھڑا ہو گیا تھا، لیکن پتہ نہیں حرم اور زمل کے کیا ایسے راز و نیاز تھے جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ حرم آ جائیں، ہم نے واپس جانا ہے۔ مزید کچھ دیر گزرنے کے بعد بھی جب وہ باہر نہ آئی تو ولید نے خود اسے آواز دی۔ حرم ولید کی آواز سے اپنی باتوں کی دنیا سے باہر آئی تھی۔ اس نے گھڑی پر نظر ڈالی تھی، جہاں 7 بج چکے تھے۔ سردیاں ہونے کی وجہ سے اب ویسے بھی رات جلدی ہو جاتی تھی، باہر اندھیرا پھیل چکا تھا۔ اسے اب اندازہ ہوا تھا کہ وہ کافی زیادہ ٹائم لگا چکی ہے۔ وہ جلدی سے چپل پہنتی باہر کی طرف دوڑی تھی۔ آ گئی بس، وہ باہر آتی جلدی سے بولی تھی، لیکن ولید کی غصے بھری نظریں اسے بہت کچھ باور کروا گئی تھی۔ ولید بغیر کچھ کہے باہر کی طرف پڑا تھا۔ حرم بھی جلدی سے سب کو اللہ حافظ کہتی اس کے پیچھے بیرونی دروازے کی طرف پڑی تھی۔ بس تھوڑا سا ہی تو لیٹ ہوا ہے، وہ گاڑی میں بیٹھتی ولید کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ولید نے ایک بار پھر اسے غصے سے دیکھا تھا، لیکن کہا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن حرم کے لیے یہی کافی تھا۔ وہ بھی مزید کچھ نہ بولی اور باہر کی طرف دیکھنے لگی۔ ان کی گاڑی حویلی کی جانب گامزن تھی۔ گاڑی میں حسب معمول خاموشی ہی خاموشی تھی۔ راستہ بھی بالکل سنسان تھا، گاؤں کی طرف جاتی لمبی سی سڑک جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، اور اس کے ارد گرد لگے قطار در قطار لمبے لمبے درخت۔ ہر طرف اندھیرا بھی خوب پھیل چکا تھا، جو ماحول کی وحشت میں اور اضافہ کر رہا تھا۔ یہ راستہ رات کے وقت کم ہی استعمال ہوتا تھا، اس لیے اس وقت وہاں کوئی ابن آدم دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پہلے تو حرم بھی باہر دیکھتی رہی تھی، لیکن پھر باہر پھیلا اندھیرا دیکھ وہ شیشہ بند کر چکی تھی۔ وہ اندھیرے سے زیادہ تو نہیں، لیکن کچھ حد تک ڈرتی تھی۔ اچانک اس کی گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی اور حرم نے ولید کی جانب دیکھا۔ لگتا ہے خراب ہو گئی۔ ولید نے حرم کے دیکھنے پر آہستہ سے کہا، کیا اب ہم گھر کیسے جائیں گے؟ حرم چیخی تھی۔ اب اس سے یہ ماحول مزید برداشت نہیں ہو رہا تھا، سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، اب بھگتیں۔ ولید نے گاڑی خراب ہونے کا الزام اس کے سر پر ڈالا تھا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ حرم نے بھی دونوں آنکھوں کو بڑا کرتے ہوئے اس سے تفصیل مانگی۔ آپ کو کہا بھی تھا کہ جلدی واپس جانا ہے، لیکن نہیں، آپ نے تو اپنی دوست سے اتنی ساری باتیں کرنی تھی جیسے دوبارہ ملنا ہی نہ ہو۔ وہ نتیجن ہم لیٹ ہو گئے اور اب یہ گاڑی بھی خراب ہو گئی۔ ولید نے غصے میں اسے ہی سنا ڈالی تھی۔ آپ کا مطلب ہے آپ کے ساتھ جو کچھ بھی برا ہوتا ہے وہ سب میری وجہ سے ہوتا ہے؟ حرم نے اپنی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ میرے ساتھ رہتے ہوئے کافی سمجھدار ہو گئی ہیں آپ۔ انداز صاف مذاق اڑانے والا تھا۔ ہی ویری فنی، وہ منہ بنا کر کہتی اس وقت ولید کو بہت کیوٹ لگی تھی۔ اب مجھے دیکھنے کی بجائے ذرا گاڑی کو دیکھیں۔ ولید کے مسلسل خود کو دیکھنے پر حرم نے کہا تھا۔ ولید بھی جلدی سے گاڑی سے باہر نکلا تھا
اور گاڑی کو دیکھا تھا۔ کچھ دیر گاڑی کے ساتھ دماغ کھپانے کے بعد اسے احساس ہوا تھا کہ یہ اس کے بس کی بات نہیں، مجھ سے ٹھیک نہیں ہوگی۔ وہ ہار مان چکا تھا۔ ہاں، اب آپ کو غصہ کرنے کے علاوہ آتا ہی کیا ہے؟ وہ منہ بنا کر کہتی باہر دیکھنے لگی تھی، لیکن پھر باہر کا اندھیرا دیکھ اس نے دوبارہ اپنے چہرہ اندر کی جانب موڑا تھا۔ آپ کا مطلب ہے میں ہر وقت آپ پر غصہ کرتا ہوں؟ اب شوق ہونے کی باری ولید کی تھی۔ اس نے حیرت سے حرم کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اسے ایک نئے الزام سے نواز چکی تھی۔ واہ، آپ بھی کافی سمجھدار نکلے۔ وہ اس کا جملہ اس پر ہی لوٹا چکی تھی۔ کب کیا میں نے آپ پر غصہ؟ وہ گاڑی کے اندر بیٹھتا اسے غصے سے دیکھتے بولا تھا۔ ابھی وہ بھی حساب برابر کر گئی تھی کہ وہ کچھ کہنے ہی لگا تھا، لیکن پھر اسے احساس ہوا کہ وہ دونوں آج کافی زیادہ باتیں کر گئے۔ یہ ان کی پہلی طویل گفتگو تھی جو لڑائی کی صورت ہو رہی تھی۔ وہ خاموش ہو گیا تھا۔ حرم نے بھی مزید بولنا گوارا نہیں کیا تھا۔ اب ایسے کیا بیٹھے ہیں، کسی کو کال کریں اور وہ آ کر ہمیں لے جائیں۔ مجھ سے اب یہ ماحول برداشت نہیں ہو رہا۔ حرم نے اسے کچھ نہ کرتے دیکھ کر کہا تھا، کیوں، آپ کو ڈر لگ رہا ہے؟ وہ شاید آج حرم سے بات کرنے کے موڈ میں تھا، اس لیے بات بڑھا گیا تھا۔ نہیں، میں کسی چیز سے نہیں ڈرتی۔ وہ بھی حرم تھی، فوراً نارمل ہوئی تھی۔ مجھے لگ رہا ہے یہاں پر کسی کو ڈر لگ رہا ہے، ولید نے اپنا موبائل نکالتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے کہا نا، میں نہیں ڈر رہی، آپ کو ایسا لگ رہا ہے بس۔ حرم نے خواہ مخواہ ہی صفائی دی۔ میں نے آپ کا نام تو نہیں لیا، پھر آپ کیوں کہہ رہی ہیں؟ وہ موبائل پر نمبر ڈائل کرتا اسے بھی جواب دے رہا تھا۔ نہیں، بس وہ اس سے کوئی جواب نہیں بن پایا۔ ولید موبائل کان پر لگا چکا تھا، اس لیے حرم خاموش ہو گئی تھی۔ کال پک ہوتے ہی ولید نے ملازم کو اپنی پریشانی سے آگاہ کیا تھا اور اسے دوسری گاڑی لانے کا کہتا وہ کال بند کر چکا تھا۔ آپ کچھ کہہ رہی تھیں؟ وہ ایک بار پھر حرم کی جانب متوجہ ہوا۔ میں کہہ رہی تھی مجھے تھوڑا سا ڈر لگتا ہے۔ وہ ہاتھ سے تھوڑا سا اشارہ کرتی اسے بتا گئی تھی، کیونکہ اب اسے واقعی ڈر لگ رہا تھا۔ ابھی کوئی کہہ رہا تھا کہ اسے ڈر نہیں لگتا۔ اس نے ہنسی دبانے کے لیے اپنے دونوں ہونٹ ایک دوسرے میں پیوست کیے تھے۔ نہیں، آپ نے غلط سنا ہوگا۔ وہ کہاں اپنی غلطی ماننے والی۔ ولید کے مزید کچھ کہنے سے پہلے ہی حرم کی حرکت اسے شاک کر گئی تھی۔ وہ آہستہ سے ولید کے قریب ہوئی تھی۔ اس کی ایک بازو کے گرد اپنے دونوں ہاتھ لپیٹنے کے بعد وہ اس کے کندھے پر سر رکھ گئی تھی۔ اور ولید، وہ تو شوق کی سی کیفیت میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ ایسا پہلی بار تھا کہ وہ اس کے اس قدر قریب آئی تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، اس لیے آج مجھے برداشت کر لیں، کل سے میں اپنے بیڈ پر ہی سوؤں گی۔ وہ اسے اپنی حرکت کی وجہ بتاتی آنکھیں موند گئی تھی۔ ولید کو بھی اب احساس ہوا تھا کہ وہ نیند کی کتنی دیوانی ہے اور آج وہ اتنی دیر تک جاگی ہے۔ وہ بھی اس کے گرد اپنی دوسری بازو پھیلا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں حرم سو چکی تھی، جبکہ ولید اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ اچھی ہیں حرم، لیکن آپ میری پسند نہیں ہیں، میری پسند کوئی اور ہے۔ میں چاہ کر بھی آپ کے ساتھ خوشگوار زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ مجھے میرے دکھ آگے بڑھنے ہی نہیں دے رہے۔ ولید نے اسے دیکھتے ہوئے سوچا تھا، پھر وہ جھکا تھا اور اس کے ماتھے پر ایک پرشدت لمس چھوڑا تھا۔ ہجر دونوں کو مار ڈالے گا، دوست فرصت نکال ملتے ہیں۔ اب وہ گاڑی سے باہر آسمان میں جانے کیا تلاش کرتے ہوئے اپنی سوچوں میں گم تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ان کا ڈرائیور ان کے لیے دوسری گاڑی لے آیا تھا اور پھر وہ واپس حویلی کے لیے نکل گئے۔ سمل آج اپنے ایڈمیشن کے سلسلے میں یونی آئی تھی اور اب اسے واپس اکیلے گھر جانا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی، ساتھ ہی کچھ دیر بعد ادھر ادھر بھی دیکھ لیتی تھی۔ اسے آج پھر محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی مسلسل اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اسے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی تھی اور اس نے اپنے قدموں کی رفتار مزید بڑھائی تھی۔ اچانک اسے رکنا پڑا تھا کیونکہ زین اچانک اس کے سامنے آ گیا تھا۔ زین کو اپنی یونی کی انسلٹ یاد تھی اور آج وہ سمل کو اکیلا یونی سے نکلتا دیکھ اس کے پیچھے چلا آیا تھا۔ آج کہاں جائیں گی تو؟ آج تو تیرے ساتھ وہ تیری دوست بھی نہیں ہے جو تجھے بچا لیتی۔ وہ کمینی مسکراہٹ لبوں پر سجائے زمل کو خباثت سے دیکھتا بولا تھا۔ زمل نے بغیر کوئی جواب دیے اپنے قدم واپسی کی طرف موڑے تھے۔ ارے کہاں، آج کہیں نہیں جانے دوں گا، آج تو سارے حساب برابر کرنے ہیں۔ زین نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے روکا تھا اور زمل اتنی ڈرپوک نکلی کہ وہ جواب میں اسے تھپڑ بھی نہیں مار سکی تھی، لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو گال پر پھسلے تھے۔ ہاں ہاں ہاں، اسے روتا دیکھ وہ زور سے کہکا لگا گیا تھا۔ زین کا ہاتھ اس کے دوپٹے کی طرف پڑا تھا اور پھر اگلے ہی لمحے اس کا دوپٹہ ہوا میں لہرایا تھا، لیکن کوئی اس کے ہوا میں لہراتے ہوئے دوپٹے کو تھام چکا تھا۔ سمل کے رونے میں مزید روانی آئی تھی اور زین کا کہکا مزید بلند ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے زین کے سر پہ لگنے والا زوردار تھپڑ
اسے خاموش کروا گیا تھا۔ زین کو ایسا لگا جیسے کسی نے اسے لوہے کا ڈنڈا سر پر دے مارا۔ اس لڑکے نے زمل کا ہاتھ زین کی گرفت سے نکالتے ہوئے دوپٹہ زمل کی طرف بڑھایا تھا، جسے زمل روتے ہوئے تھام کر اپنے ارد گرد لپیٹ چکی تھی۔ اب وہ زین کی طرف پلٹا تھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیوں بے، تیری بہن لگتی ہے جو تو نے اس کا ہاتھ پکڑا؟ اس نے زین کو اوپر سے نیچے تک غصے سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور اپنے سامنے موجود اس مضبوط قد و قامت والے شخص کو دیکھ زین کی ساری دلیری ہوا ہوئی تھی۔ اس نے بھاگنے کے لیے پر تولے ہی تھے، لیکن سامنے موجود شخص اسے بر وقت گردن سے پکڑ چکا تھا۔ وہ اب اس کی لاتوں اور گھوسوں سے اچھی خاصی دھلائی کر رہا تھا، اور زین بس کر رہ گیا تھا۔ اس کی اچھی خاصی دھلائی کرنے کے بعد وہ پیچھے ہوا تھا، اور زین وہاں سے دم دبا کر بھاگا تھا۔ وہ اب زمل کی طرف متوجہ ہوا جو خوفزدہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اپنی حفاظت کرنا کب سیکھیں گی؟ فارس نے اسے دیکھتے کہا تھا۔ زمل نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ یہاں سے گزر رہا تھا اور اسے کسی لڑکی کی رونے کی آواز آئی تھی، لیکن یہاں پہنچنے پر اسے جو منظر دیکھنے کو ملا وہ اس کو غصے کو ہوا دے گیا تھا۔ وہ غصے سے زین کی جانب بڑھا تھا اور اس پر اپنا سارا غصہ نکال چکا تھا۔ اسے غصہ زمل پر بھی آیا تھا جو اپنے لیے سٹینڈ بھی نہیں لے سکتی تھی۔ آپ سے بہادر تو آپ کی دوست ہے جو کم از کم دوسروں پر پتھر تو برسا ہی سکتی ہے۔ فارس نے پہلی ملاقات کا ذکر کیا جب حرم اور زمل نے مل کر اس پر پتھر برسائے تھے۔ وہ پہلی ملاقات میں بھی اسے ڈری سہمی ہی دکھی تھی اور آج بھی، لیکن اب بھی زمل نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ خاموشی سے آگے چلنے لگی تھی۔ آئیں، میں چھوڑ دیتا ہوں آپ کو، فارس نے اسے آفر کی۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، اس نے پہلی بار کچھ بولا تھا اور پھر آگے کی جانب چلنے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ فارس بھی اپنی گاڑی کی طرف مڑ گیا۔ آئیں، میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، وہ اپنی گاڑی زمل کے سامنے لاتے ہوئے ایک بار پھر سے بولا تھا۔ زمل جو اپنے دیہان جا رہی تھی اسے اچانک اپنے سامنے آتا دیکھ حیران ہوئی تھی۔ ابھی تو وہ یہاں سے جا چکا تھا، اب واپس کیسے آ گیا؟ زمل نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے سوچا تھا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود چلی جاؤں گی۔ وہ ایک بار پھر انکار کرتی آگے بڑھ گئی تھی۔ ایک بار پھر سوچ لیں، میں ایسی آفر سب کو نہیں دیتا۔ وہ بھی اپنی گاڑی آہستہ اسپیڈ میں اس کے ساتھ ساتھ ہی چلا رہا تھا۔ نہیں چاہیے مجھے آپ کی آفر، وہ اب ذرا اونچی آواز میں بولی تھی۔ اچھا یہ بتائیں کہاں جا رہی ہیں آپ؟ وہ ایک بار پھر بولا۔ جہنم میں، وہ زچ ہوتی بولی تھی۔ واہ، بڑی خوبصورت ٹھکانہ ہے آپ کا۔ وہ ہنسا تھا اور زمل کو اس کی مسکراہٹ زہر لگی تھی۔ آپ نے تھوڑی سی ہیلپ کیا کر دی؟ آپ تو پیچھے ہی پڑ گئے۔ میں نے کہا نا میں خود چلی جاؤں گی، پھر آپ کیوں نہیں جا رہے یہاں سے؟ وہ اس کے ہنسنے پر مزید زچ ہوئی تھی۔ واہ، ابھی اس لڑکی کے سامنے تو زبان نہیں چل رہی تھی، میرے سامنے دیکھو کیسے پٹر پٹر بول رہی ہو۔ فارس کی باتیں جلتی پر تیل کا کام کر رہی تھیں۔ آپ نا، ہاں ہاں مجھے معلوم ہے، میں بہت ہینڈسم ہوں، تمہیں تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فارس اس کی بات درمیان سے ہی اچکتا بولا تھا۔ جہنم میں جائیں، وہ اس پر 2 حرف بھیجتی آگے بڑھی تھی۔ وہ تو آپ کا ٹھکانہ ہے، میرا وہاں کیا کام؟ وہ اب سوچنے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ وہ رکی تھی۔ وہ اس کی گاڑی کے مقابل آتی بولی تھی۔ بس آپ کی جہنم دیکھنا چاہتا ہوں، پھر تو جنت میں چلے جانا ہے، کیا پتہ پھر نصیب ہو نہ ہو، وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ زمل اب جہنم الفاظ استعمال کر کے پچھتائی تھی۔ وہ اسے غصے سے دیکھتی گاڑی کی دوسری طرف آئی تھی اور خاموشی سے اندر بیٹھ گئی تھی۔ اگر وہ اس کے ساتھ گاڑی میں نہ بیٹھتی تو کوئی بعید نہیں تھی وہ اسے اپنی باتوں سے پاگل ہی کر دیتا۔ اب اپنی جہنم کا پتہ بھی بتائیں گی، وہ ہنسی دباتے ہوئے بولا تھا۔ زمل نے بھی خود کو کوستے ہوئے اسے اپنے گھر کا ایڈریس سمجھایا تھا۔ باقی کا راستہ خاموشی کی نظر ہوا تھا۔ واہ، آپ کی جنت تو بڑی خوبصورت نکلی، فارس نے اس کے گھر کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے اس کے گھر کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ زمل بغیر کوئی جواب دیے گاڑی سے نکلی تھی اور اندر کی جانب بڑھی تھی، لیکن وہ اس گھڑی کو کوسنا نہ بھولی تھی جب اس نے جہنم لفظ منہ سے نکالا تھا۔ فارس بہت آگے کی سوچتا ہوا گاڑی وہاں سے اپنے فلیٹ کی طرف موڑ چکا تھا۔ عشق کرنے کا ارادہ بالکل نہ تھا ہمارا، بخدا عشق ہو گیا تمہیں دیکھتے دیکھتے۔ حرم خواب و خرگوش کے مزے لے رہی تھی اور اس کی نیند میں خلل نوری کی آواز نے ڈالا تھا۔ بی بی جی، آپ کا کمرہ صاف کرنا ہے، میں آ جاؤں؟ وہ اس سے اجازت مانگ رہی تھی۔ حرم تو سوتی رہی تھی، لیکن پھر دروازے پر مسلسل ہوتی دستک اور نوری کی آواز نے اسے اٹھنے پر مجبور کیا تھا۔
اس نے اٹھ کر ادھکھلی آنکھوں سے کمرے میں نظریں دوڑائی تھیں، لیکن اسے ولید کہیں بھی نظر نہیں آیا تھا، اور پھر وال کلاک پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھیں پوری کھلی تھیں، کیونکہ گھڑی 12 کا ہندسہ عبور کر چکی تھی۔ وہ آج کافی لیٹ اٹھی تھی اور یہ رات کو دیر سے سونے کا نتیجہ تھا۔ بی بی جی میں اندر آ جاؤں، ایک بار پھر نوری کی اونچی آواز دروازے کے باہر سے آئی تھی، لیکن وہ کچھ زیادہ اونچی ہونے کی وجہ سے حرم سمیت پورے کمرے کو ہلا گئی تھی۔ آ جاؤ، حرم نے اسے اجازت دی تھی، اور پھر سخت بدمزاح ہوتی اٹھی تھی اور واش روم کی جانب بڑھی تھی۔ فریش ہونے کے بعد جب وہ باہر آئی تھی تو سامنے ہی نوری اپنے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ حرم نے اسے خود کو دیکھتا پا کر پوچھ ہی لیا۔ بی بی جی، آپ تو بہت سونی پیاری ہو، اس نے اپنے پورے دانت نکالتے ہوئے کہا تھا۔ یہ بی بی جی کیا ہوتا ہے؟ میرا نام حرم ہے اور مجھے میرے نام سے بلایا کرو۔ حرم اپنے بالوں میں کنگھا پھیرتی اسے ہدایت دے رہی تھی۔ بی بی جی، آپ کے نصیب کتنے اچھے ہیں، آپ کو ولید سائیں جیسا شوہر ملا۔ وہ اب بیڈ پر تکیے درست کرتی کہہ رہی تھی۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، میرا نکاح آپ سے نہیں ہوا، آپ کی بہن سے ہوا ہے۔ حرم کے ذہن میں ولید کا جملہ گونجا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ان سے محبت کرتا ہوں، اور وہ کسی اور کی کیسے ہو سکتی ہیں؟ ایک اور جملہ صحن کے پردوں پر لہرایا۔ چھوٹی بی بی کہاں کھو گئی؟ نوری نے اسے اپنے خیالوں میں گم دیکھ کر پکارا۔ کچھ نہیں، وہ نوری کی آواز سے ماضی سے باہر آئی تھی۔ اچھے نصیب، وہ طنزیہ ہنسی تھی، پھر تمام خیالوں کو دماغ سے جھٹکتی وہ دوبارہ اپنے بال سلجھانے لگی تھی۔ وہ سن رہی تھی، نوری اب بھی ولید اور اس کی جوڑی کو سراہ رہی تھی، لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اس نے سنا تھا نوری کہہ رہی تھی، بی بی جی، ولید سائیں بہت اچھے ہیں، وہ آپ کو بہت خوش رکھتے ہوں گے۔ خوش؟ نوری کی بات سن کر وہ بے اختیار قہقہ لگا گئی تھی، اور پھر اتنا ہنسی تھی کہ اس کی آنکھوں کے کنارے نم ہوئے تھے۔ یہ بھی سچ ہے، میں کسی گہری اذیت میں ہوں، اور کہکہوں میں سب سے اونچا کہکہا بھی میرا ہے۔ نوری نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ اسے دیکھ نوری کو کسی پاگل کا گمان ہوا تھا۔ بی بی جی، وہ آپ کو خوش تو رکھتے ہیں نا؟ نوری نے کسی احساس کے تحت پوچھا، لیکن وہ بس اسے سن رہی تھی۔ اس کی باتوں کا حرم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور شاید وہ نوری کے ایسے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دے سکتی تھی۔ نوری، چلو ہم باہر چلتے ہیں۔ اسے خاموش نہ ہوتا دیکھ کر حرم نے ہی بات بدلی تھی، اور پھر وہ اسے لیے نیچے آ گئی تھی۔ نوری حرم کو ناشتہ باہر لان میں ہی لے کر آئی تھی، اور اب حرم اس سے بھرپور انصاف کر رہی تھی۔ رات بھی وہ اپنی نیند کی وجہ سے کھانا نہ کھا پائی تھی۔ آنٹی کہاں ہیں؟ حرم نے جوس کا گلاس ٹیبل پہ رکھتے ہوئے نوری سے پوچھا تھا۔ کون آنٹی؟ نوری کی اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ اور آنٹی لفظ تو سر کے اوپر سے گزر گیا تھا۔ ارے تمہارے بڑے سائیں کی زوجہ محترمہ، میرے سر کے تاج کی جنت، اور میری ساسو ماں۔ حرم نے دانت پیستے ہوئے اسے سارے رشتے ہی گنوا ڈالے تھے۔ اچھا، آپ بڑی بی بی کی بات کر رہی ہیں؟ نوری نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بار پھر کنفرم کرنا چاہا تھا۔ ہاں ہاں، تمہاری بڑی بی بی۔ حرم نے ایک بار پھر دانت پیسے اور لفظ بی بی پر خاصا زور دیا تھا۔ وہ تو ساتھ والے گاؤں گئی ہیں، نوری نے ایک ہاتھ پر دوسرے ہاتھ سے تالی مارتے ہوئے اسے بتایا تھا، اور حرم کا دل کیا کہ اپنا ماتھا پیٹ لے۔ آج اسے احساس ہوا کہ ان گاؤں کے لوگوں سے بات کرنا اتنا بھی آسان نہیں۔ اسے ایک بات پوچھنے کے لیے نوری کو کتنی باتوں کا جواب دینا پڑتا تھا۔ حرم نے اب مزید کوئی بات کرنا اپنے دماغ کی دہی کرنے کے مترادف سمجھا تھا، اس لیے وہ مزید کوئی بات کیے بغیر ہی خاموش ہو گئی تھی۔ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ حرم نے کچھ پرندوں کی آوازوں کو سنتے ہوئے نوری سے پوچھا تھا۔ بی بی جی، یہ حویلی کی پچھلی طرف سے آ رہی ہے، لیکن وہاں جانا منع ہے۔ نوری نے اسے بتانے کے ساتھ ہی اسے آگاہ بھی کیا۔ میں نے کہا نا، میرا نام حرم ہے، اب نام سے ہی بلانا مجھے۔ وہ اب اس بی بی جی کی گردان سے تھک گئی تھی۔ نہیں بی بی جی، آپ ولید سائیں کی بیوی ہیں، اور ہم آپ کا نام نہیں بلا سکتے۔ نوری پر بھی اس کی کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ولید سائیں کی ہی ہوں، کسی جن کی تھوڑی ہوں جو اتنا ڈر رہی ہو۔ حرم نے اس کی بات کو مذاق میں اڑایا تھا، لیکن بی بی وہ پھر سے کچھ کہنے لگی تھی۔ بس چھوڑو اسے، اور بتاؤ ہمارا پچھلی سائڈ پر جانا کیوں منع ہے؟ حرم نے بات بدلی تھی، کیونکہ اسے سمجھانا اونٹ کو رکشے میں بٹھانے سے بھی زیادہ مشکل تھا۔ بی بی جی، پچھلی طرف ولید سائیں نے اپنی پسند کے پرندے رکھے ہوئے ہیں، اور وہاں کسی کو بھی نہیں جانے دیتے۔ نوری نے اسے بتاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا تھا، جیسے اسے ڈر ہو کہ کہیں سے کوئی ولید ہی نہ آ جائے۔ واہ، یہ تو پہلی بات ہے جو ہم دونوں میں مشترکہ ہے۔ انہیں بھی میری طرح اڈاپٹڈ بچے پرندے پسند ہیں، حرم نے دل میں سوچا تھا، اور پھر لبوں پر دل فریب مسکراہٹ نے رقص کیا تھا۔
اچھا تو پھر چلو، مجھے وہ پرندے دیکھنے ہیں۔ حرم اٹھ کھڑی ہوئی اور ساتھ نوری کو بھی کھڑا کیا۔ نہیں، اگر ولید سائیں نے دیکھ لیا تو مجھے بہت بڑی سزا دیں گے۔ نوری حرم سے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ ارے چلو بھی، زندگی میں ایڈونچر نہ کیا تو پھر کیا کیا؟ حرم اسے اپنے ساتھ گھسیٹتی حویلی کی پچھلی جانب پڑی تھی۔ ایڈونچر تو اس کا بچپن کا مشغلہ تھا۔ اسے ہر وہ کام کرنے میں مزہ آتا تھا جسے منع کیا گیا، تو وہ موقع کیوں ہاتھ سے جانے دیتی؟ وہ جب حویلی کی پچھلی سائڈ پر آئی تو وہاں کا نظارہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اتنا پیارا گارڈن تو اس کا بھی نہیں تھا۔ گارڈن کے درمیان میں ہی ایک چھوٹا سا فوارہ تھا جس سے نکلتا صاف شفاف پانی آنکھوں کو سکون بخشنے کے لیے کافی تھا۔ گارڈن میں دائیں جانب بڑے بڑے پنجرے تھے جس میں کچھ بطخیں اور دوسرے بڑے پرندے تھے، جبکہ بڑے پنجروں سے تھوڑے وقفے پر کچھ چھوٹے پنجرے تھے جن میں تقریباً ہر نسل کے طوطے اور دوسرے چھوٹے پرندے تھے۔ واہ، شوق تو بڑے نرالے ہیں شاہ صاحب کے، اور پسند تو اس سے بھی زیادہ اچھی۔ وہ داد دیے بغیر نہیں رہ پائی تھی۔ پھر حرم کی نظر ایک طرف بنے پنجرے پر گئی تھی جس کے اوپر کالا کپڑا ڈالا ہوا تھا، اور اس کے اندر کیا موجود ہے وہ اسے دیکھ نہیں پائی تھی۔ نوری، اس میں کیا ہے؟ حرم نے نوری کو اس پنجرے کی طرف متوجہ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ بی بی جی، اس میں بہت بڑے بڑے کتے ہیں، آپ وہاں مت جائیں، وہ بہت خطرناک ہے، نوری نے ڈر سے کانپتے ہوئے کہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ولید سائیں ہی نہ آ جائیں۔ اچھا، انہیں بعد میں دیکھیں گے، ابھی ان کو تو دیکھ لیں۔ وہ جوتا ایک طرف اتارتی ننگے پاؤں ہی چھوٹے پنجروں کی جانب گئی تھی۔ جاؤ تم دانہ لاؤ، یہ بچے آج سے میرے ہیں، میں خود ہی ان کی دیکھ بھال کروں گی۔ وہ پنجرا کھولتی اسے حکم بھی صادر کر چکی تھی۔ بی بی جی، ولید سائیں آ جائیں گے ابھی، ہمیں جانا چاہیے یہاں سے۔ نوری نے اسے وہاں سے لے جانا چاہا تھا۔ ارے کب سے ایک ہی گردان لگا رکھی ہے، کہا ہے نا جا کر دانہ لاؤ، سنبھال لوں گی میں تمہارے ولید سائیں کو۔ وہ بغیر پلٹے ہی بولی تھی۔ عین اسی وقت ولید بھی وہاں آیا تھا اور وہ حرم کی ساری گوہر افشانی سن چکا تھا۔ وہ ابھی ابھی حویلی آیا تھا۔ جب وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا تبھی اسے پچھلی طرف سے باتوں کی آواز آئی تھی۔ کوئی اس کی بات کی خلاف ورزی کر رہا تھا۔ اس کا غصہ صبر نیزے پر پہنچا تھا اور وہیں چلا آیا تھا۔ ولید کو دیکھ نوری کی سٹی گم ہوئی تھی۔ اب وہ آلتو جلالتو کا فرد کر رہی تھی۔ ارے نوری، تم اب تک گئی نہیں، جاؤ بھی، حرم نے اسے وہیں کھڑے دیکھ کر کہا تھا، لیکن وہ پلٹی اب بھی نہیں تھی۔ وہ ولید سائیں، وہ ولید کو دیکھ کر ہکلاتے ہوئے بس اتنا ہی بول پائی تھی۔ ارے تمہارے ولید سائیں کی تو ایسی کی تیسی، کب سے دماغ خراب کر رہی ہوں، دفع کرو انہیں اور بھاڑ میں بھیجو۔ اور وہ جو بات کرتی پلٹی تھی اور سامنے ولید کو دیکھ اس کی باقی کی بات منہ میں ہی رہ گئی تھی۔ حرم نے تھوک نگلتے نوری کو دیکھا تھا جو خود دری سہمی سی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے ولید کی طرف دیکھا جس کا چہرہ ہی اسے آنے والے پورے وقت کی نوید سنا رہا تھا۔ کہاں بھیج رہی تھی آپ ابھی ہمیں؟ کچھ اندازہ بھی ہے آپ کو کیا کیا بولتی رہتی ہیں آپ؟ وہ نوری کا لحاظ کیے تھوڑا آہستہ آواز میں غصے سے بولا تھا۔ حرم پہلے تو اس کے غصے سے تھوڑا ڈری تھی، لیکن پھر وہی شیطانی دماغ میں ہوتی ہلچل اس کے چہرے پر مسکراہٹ لے آئی تھی۔ اس کا شیطانی دماغ اسے ولید کو تنگ کرنے پر اکسا رہا تھا، اور وہ بھلا اپنے دماغ کی بات کیوں نہ مانتی؟ میری ساری خواہشوں میں اول ہے اس کو جان بوجھ کر تنگ کرنا۔ حرم دانتوں کی نمائش کرتے آگے بڑھی تھی۔ ولید کو حیرت ہوئی تھی کہ اس پر ولید کے غصے کا ذرا بھی اثر نہیں ہوا، الٹا وہ دانت نکال رہی تھی۔ بھاڑ میں بھیج رہی تھی شاہ صاحب، قسم سے وہ بہت پیاری جگہ ہے، اس نے ولید کے قریب ہوتے اس کے کالر پہ لگی مٹی جھاڑتے ہوئے کہا تھا۔ ساتھ میں ایک بار پھر دانتوں کی نمائش کی گئی تھی۔ ولید کو وہ حیرت کے سمندر میں ڈبو چکی تھی۔ اس نے نوری کا بھی لحاظ نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اس کے یوں قریب ہوئی تھی جیسے دونوں کی پسند کی شادی ہو اور وہ دونوں میں بہت محبت ہو۔ ولید کو نوری کی دبی دبی ہنسی سنائی دی تھی۔ کیا بےہودہ حرکت ہے یہ! وہ اس کے ہاتھ جھٹکتا واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، اور پھر حرم کا قہقہہ وہاں گونجا تھا جو ولید کو بھی سنائی دیا تھا۔ یہ لڑکی ولید کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ہنر جانتی تھی، لیکن ولید ایسا کچھ نہیں چاہتا تھا۔ اس کا دل بغاوت پر اتر آیا تھا، لیکن دماغ پر اب بھی حریم کا بھوت سوار تھا۔ تم سے عشق ہو رہا ہے، کیا کیا جائے؟ خود کو روک لیا جائے یا ہونے دیا جائے؟ بی بی جی آپ بھی نہ، نوری بھی ساتھ ہنسی تھی۔ اچھا بس اب چلو چلتے ہیں، یہاں کل آئیں گے۔ وہ اسے خاموش کرواتی حویلی کی دوسری جانب بڑھی۔ آج فارس ولید سے ملنے حویلی آیا تھا، لیکن اسے لان میں ہی حرم دکھائی دی جو نوری کے ساتھ کسی موضوع پہ بحث کر رہی تھی۔ وہ اپنی نئی بھابھی سے ملنے کے لیے ادھر ہی چلا آیا تھا۔ السلام علیکم بھابھی، وہ ان دونوں کے قریب آتا خوش دلی سے بولا تھا۔ وعلیکم السلام۔ حرم اس کی طرف مڑی تھی اور اس کا چہرہ دیکھ فارس کو 404 وولٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ یہ چہرہ وہ کیسے بھول سکتا تھا؟ حرم کا حال بھی اس سے منفرد نہ تھا۔
وہ اب بھی حیرت کے تاثرات منہ پر سجائے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارے تم میرے پیچھا کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے؟ حرم اپنے سکتے سے باہر آتی بولی تھی۔ میں آپ کا پیچھا کیوں کروں گا؟ میں تو اپنے دوست سے ملنے آیا تھا، اس نے فوراً صفائی دی۔ نہیں، تم اس دن بھی میرا پیچھا کر رہے تھے اور آج تم یہاں تک پہنچ گئے۔ حرم نے اسے کڑے تیوروں سے گھورا۔ فارس کے ذہن پر اس دن کا واقعہ ابھرا جب حرم اور زمل نے مل کر اس پر پتھر برسائے تھے۔ ساتھ ہی زمل کا چہرہ بھی ذہن نشین ہوا اور چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ لگتا ہے اس دن کوئی پتھر آپ کے سر پر بھی لگ گیا تھا، اس لیے ایسے ہی پاگلوں کی طرح مسکرا رہے ہیں۔ حرم نے اس کو اکیلے مسکرانے پر ٹونٹ کی۔ نہیں، بس کچھ یاد آ گیا تھا، اور ایک بار پھر مسکرایا۔ اچھا بتاؤ، یہاں کیا کر رہے ہو؟ حرم کو وہ اچھی نیچر کا لگا تھا، اس لیے اس نے بات کو بڑھایا تھا۔ میں آپ کے شوہر سے ملنے آیا ہوں۔ اس نے یہاں آنے کی وجہ بتائی۔ کیوں؟ وہ دونوں ہاتھ باندھتے بولی تھی۔ وہ میرا دوست ہے، اس لیے وہ مسکرایا تھا۔ لگتا ہے تم آج راستہ بھول گئے ہو، اس لیے کسی اور کے گھر آ گئے ہو۔ حرم نے اسے دیکھتے کہا تھا۔ کیوں؟ میں بالکل ٹھیک جگہ آیا ہوں، اس نے حویلی کو دیکھتے ہوئے کنفرم کرتے کہا تھا۔ لیکن جہاں تک میرا خیال ہے، میرے خروش شوہر کسی کے دوست نہیں ہو سکتے۔ وہ اس کے علم میں اضافہ کر رہی تھی۔ بھائی کو بیوی ٹکر کی ملی ہے۔ فارس اس کی بات سمجھتے ہوئے بولا تھا۔ ٹکر کی نہیں، اس سے بھی 4 ہاتھ آگے کی ملی ہے۔ حرم کھلکھلائی تھی۔ پھر دونوں کے کہکہے وہاں گونجے تھے۔ ولید کھڑکی سے ان دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے یہ منظر بہت ناگوار گزرا تھا۔ اسے حرم کا کسی دوسرے کے ساتھ بات کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ یہ سب کیا تھا وہ خود بھی جان نہیں پا رہا تھا۔ حرم چند ہی لمحوں میں اس سے کافی فرینک ہو گئی تھی۔ شاید فارس اور حرم دونوں کی نیچر ہی فرینڈلی تھی۔ حرم میرے لیے کافی بنا دے، میرے سر میں کافی درد ہو رہا ہے۔ ولید نیچے ہی چلا آیا تھا اور آتے ہی حرم کو وہاں سے بھیجنے کے لیے اسے حکم صادر کیا تھا۔ حرم نے اسے یوں دیکھا جیسے اس نے کوئی انوکھی بات کی ہو۔ ویسے بات تھی بھی انوکھی۔ آج ولید پہلی بار اسے کوئی کام کہہ رہا تھا۔ پہلے تو حرم کا دل کیا کہ اسے صاف منع کر دے، لیکن پھر فارس کا لحاظ کرتے ہوئے وہ فرما بردار بیویوں کی طرح اٹھی تھی اور کچن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ان کا رشتہ جیسا بھی تھا وہ اسے دوسروں پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ولید بھی فارس کے ساتھ ادھر لان میں ہی بیٹھ گیا تھا اور دونوں باتوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ کچھ دیر بعد وہاں نوری ان کے لیے کھانے کے لوازمات لے آئی تھی، لیکن حرم وہ دوبارہ وہاں نہیں آئی تھی۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد وہ فارس کو اپنے ساتھ لیے گاؤں کی سیر کو نکل گیا تھا۔ اب اس نے رات دیر تک ہی لوٹنا تھا۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی ہوئی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔